مسلسل تیسرا دن ہے اس موضوع کو اختیار کیے ہوئے کہ وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جو کوئی قوم اہل بیت اطہار علیہم السلام جیسی مقدس عظیم الشان ہستیوں پر ظلم ہوتا دیکھتی ہے پھر بھی خاموش رہتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ باہر کسی بزرگ انسان کو کچھ لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو ہم میں سے بہت سارے غیرت مند یہاں سے اٹھ کر فوراً یہ سوچیں گے کہ اس بزرگ کو کیوں مارا جا رہا ہے. اگر کوئی یہ کہے بھی کہ اس نے فلاں غلطی کی ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ کچھ بھی ہے، یہ بزرگ ہے، شکل سے قابل احترام ہے، اس طرح کا کام اس کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے. ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر یہ انسان جابر اور ظالم و سفاک انسان ظلم کر رہے تھے، یہ قومیں خاموش کیوں رہتی تھیں؟ اور جو خاموش رہنے کے چند اسباب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان میں پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کی تھی وہ یہ کہ یہ اپنی اندر کی فضیلتوں کو کھو چکے ہوتے ہیں. یہ اپنے اندر، جو انسان کے اندر ایک بڑائی ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک فضیلت کا تصور ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ اس تصور کو کھو چکے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ تعالی، شاید اچھا لفظ نہ ہو کہنے کے لیے، یہ پستی اور ذلت کو اپنے لیے قبول کر چکے ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ کوئی انسان اپنے آپ کو کم تصور کرنا شروع کر دے، دسیوں برائیاں اس کے اندر خود بخود آتی ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے استشہاد کرتے ہوئے عرض کیا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. ذرا سا آج ایک دنیاوی اشارہ عرض کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اگلے نقطے کی طرف جانے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. دنیا میں چوری کو روکنے کے دو بڑے طریقے سمجھے جاتے ہیں. ایک چوری کو روکنے کا طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر غریب کے پاس غربت کم ہوگی تو پھر وہ چوری نہیں کرے گا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی لوگوں کو دے دو، جب ہاتھوں میں کچھ ہوگا تو شاید اتنی جلدی چوری نہیں کریں گے. ایک یہ تصور سمجھا جاتا ہے، اور ایک تصور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر چور کو سزا ملنا شروع ہو جائے تو چوری کم ہو جائے گی. صحیح ہے؟ یہ دو تصور بہت مشہور ہیں. تو مثال کے طور پر ایک تصور یہ کہے گا کہ بھئی یہ پیسہ ہے جو کام کرے گا، اور اگر یہ پیسہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر یہ چوری نہیں کریں گے. اچھا، یہاں پہ میرا ارادہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر تفصیل سے عرض کروں، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں صرف قرآن کریم سے استناد کرتے ہوئے. خدا نے متعال فرماتا ہے اپنے نبی سے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. خدا نے متعال فرماتا ہے اے نبی، ہم نے آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو نزدیک کر دیا ہے. اگر آپ پوری دنیا کے خزانے ان پر نثار کرتے، ان کے دلوں کو نزدیک نہیں کر سکتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پیسے کے ذریعے سے کسی قوم کی تربیت ہو سکتی ہے، وہ بھول جائے. خدا نے متعال فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتی. اور اگر تھوڑا سا اور اشارہ کرتا چلوں تو یہ بھی بتاتا چلوں، دنیا کی جو سب سے مہنگی چوریاں ہیں وہ کبھی جاہلوں نے، غریبوں نے نہیں کی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی چوریاں ہمیشہ امیروں اور پڑھے لکھوں نے کی ہیں. تو یہ بھول جائے کوئی کہ پیسہ دینے سے چوری ختم ہو جائے گی، نہیں ختم ہوتی. امیر جو چوری کرتا ہے اور پڑھا لکھا جو چوری کرتا ہے، غریب اس کو خواب میں بھی نہیں سوچ پائے گا. اور آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیجئے، مجھے اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیٹ وغیرہ پہ سرچ کر لیجئے، جو دنیا کے سب سے بڑے کرپشنز ہوئے ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں کیے جو جاہل تھے. یہ ان لوگوں نے کیے جو دنیا کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ سے ایجوکیٹڈ اور سرٹیفائیڈ لوگ تھے. آپ اس کے ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں.
اچھا اب دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر پکڑ دھکڑ اچھی ہو جائے تو پھر چوری رک سکتی ہے. اس میں بس اتنا عرض کرتا چلوں گا کہ یہ تو ہوگا کہ پکڑ دھکڑ کے نتیجے میں چوری کی قیمت بڑھ جائے گی. ہاں اب کوئی چھوٹی موٹی چوری نہیں کرے گا، لیکن اب جو چوری کرے گا وہ اس پکڑ دھکڑ کو خریدنے والے کے قیمت کے برابر بھی چوری کرے گا. ہاں وہ اس کاسٹ کو ایڈ کر کے چوری کرے گا. تو مثال کے طور پر وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایک مثال کے طور پر $10 بچا لے، $100 بچا لے. اب وہ ایسا کوئی کام کرے گا کہ ملینز آف ڈالر کی چوری ہوگی، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے عرض اس کے اوپر بھی تفصیل میں نہیں جانا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے پاس، ہمارے پاس کوئی اور حل ہے چوری کو بچانے کا؟ یہ چوری بچتی کیسے ہے؟ کیونکہ ہم نے عرض کیا آپ پولیس بنائیں، فوج بنائیں، قیمت بڑھے گی. آپ پیسہ دے دیں، امیر چوری کرے گا. تو چوری کو بچانے کا راستہ کیا ہے؟ ایک سادہ سا راستہ ہے، اور اس راستے کو پہلے ہماری نسلوں نے بھی، اجداد نے بھی اختیار کیا ہوا تھا. اور اس کی وجہ سے اگر میں پوچھنا چاہوں آپ سے کہ مثال کے طور پر 50 سال پہلے والے جو لوگ تھے، کیا وہ ہم سے زیادہ امیر تھے؟ نہیں. کیا ان میں چوری ہم سے زیادہ تھی؟ تو وہاں اگر وہ ہم سے زیادہ غریب تھے تو چوری زیادہ کیوں نہیں تھی؟ اچھا کیا 50 سال پہلے سرویلنس کے انسٹرومنٹ آج سے زیادہ تھے؟ تھے ہی نہیں اصل. آج اتنے انسٹرومنٹس ہیں سرویلنس کے، اب چوری زیادہ کیوں ہے؟ تو مجھے ایک راستہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، اور وہی پوائنٹ ایکچولی اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کوئی نصرت کیوں نہیں کرتا ہے، اس کا جواب بھی ہے. میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں بعض اوقات مثالیں دینے میں کافی عوامی سطح پہ جا کے مثالیں عرض کرتا ہوں. تو میں ایک اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، اور اس اسکول میں ایک بریک کا ٹائم آتا تھا جو کافی لمبا بریک تھا، اور اس سے پہلے بچے بریک کی بیل سے پہلے کلاس سے بھاگنے کے موڈ میں ہوا کرتے تھے. تو ان میں ایک ٹپیکل ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ بریک سے 5 یا 10 منٹ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں واش روم جانا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ 10 منٹ پہلے نکل جائے گا، اور جہاں پہ لنچ لگے گا، جہاں پہ لنچ ڈسٹریبیوشن ہوگا، یہ جا کے اس لائن میں لگ جائے گا. اور اس نے جانا تو باتھ روم ہے لیکن واپس نہیں آنا ہے، اب یہ بیل کے بعد ہی آئے گا. یہ ایک ٹپیکل طریقہ کار تھا. میں جب اسکول میں پڑھاتا تھا، اور ایک سیمی لبرل اسکول تھا، کوئی ریلیجیس نہیں تھا، تو وہاں پہ میرا ایک طریقہ کار تھا، اور میں اپنے بچوں سے جو پڑھاتا تھا جنہیں، ان کو میں کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی ایک بات کہے اور پوری کلاس کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میں یہ ثابت نہ ہو میرے لیے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو میں اس کو سچا کہوں گا. میرے سامنے جو بچہ جو بات کہے گا میں اس کو سچا کہوں گا، سوائے یہ کہ جھوٹ ثابت ہو جائے. یہ میرا اسٹائل تھا. کوئی بچہ ہوم ورک کر کے نہیں لاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مثلا میں رجسٹرڈ نہیں لایا ہوں لیکن میں ہوم ورک کر چکا ہوں، تو میں اسے پنش نہیں کرتا تھا. تو مثلا ایک دن ایک بچے نے کہا کہ سر اگر کوئی رجسٹر لایا ہے اور ہوم ورک نہیں کیا ہوا تو اس کو پنشمنٹ ہو جائے گی، چونکہ اس کے رجسٹر پہ ہوم ورک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رجسٹر لایا اور اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں لایا ہی نہیں ہوں اور کام کیا ہوا ہے، تو آپ پنشمنٹ نہیں دیں گے؟ میں نے کہا نہیں دوں گا. تو اس نے کہا پھر میں بھی جھوٹ بول لوں. میں نے کہا کہ اگر جھوٹ بول کر تمہیں اپنے اندر اطمینان احساس ہو سکے بول لو. اگر تم اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنا سکتے ہو کہ جھوٹ بول کے خوش ہو سکتے ہو بول لو. میں کیوں کہوں کہ تم جھوٹے ہو؟ میں یہ کہوں گا تم سچے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں بول سکتا، میں نہیں بول پاؤں گا. پھر ایک بچہ کھڑا ہوا ایک دفعہ اسی طرح بریک سے پہلے، اس نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے. پوری کلاس اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، وہ آگے کی سیٹس پہ تھا، پوری کلاس پیچھے مجھے اشارہ کر رہی تھی اس کو اجازت نہیں دی، یہ جھوٹ بول رہا. تو میں نے اس بچے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ بیٹا
تم مجھ سے صرف ایک وعدہ کر لو، تم لنچ کی بیل سے پہلے واپس آ جاؤ گے؟ اس نے کہا آؤں گا۔ پھر بھی پیچھے پوری کلاس کہہ رہی تھی یہ نہیں آئے گا۔ صحیح، میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں اس بچے کو جس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا بولوں یہ جھوٹا ہے، دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں کیوں کمپرومائز کروں۔ خدا جانتا ہے وہ بچہ جس کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں آئے گا، وہ واپس آ گیا، واپس آ گیا۔ میں نے ایک بات سیکھی ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر اپنے آپ کو، دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کمینہ سمجھ لے، اب یہ دنیا کا ہر جرم کرے گا۔ اور اگر کوئی انسان اپنے اندر اپنے آپ کو عزت مند سمجھتا ہو، پوری دنیا کی دولت بھی دو تو یہ غلط نہیں کرے گا۔ چوریاں فوج اور پولیس سے نہیں رکتی ہیں، چوریاں عزت مند سمجھنے سے رکتی ہیں۔ ہاں، یہ جو رشوتیں رکتی ہیں، یہ رشوتیں پکڑ دھکڑ سے نہیں رکتی ہیں، یہ رشوتیں اس وقت رکتی ہیں جب لینے والا یہ سوچے میں اتنا ذلیل نہیں ہوں کہ رشوت لوں۔ ہاں، عزت کا جو تصور ہے یہ انسانوں کو کسی اور جگہ پہنچاتا ہے۔ اب اس عزت کے تصور کی اسلام میں کیا قیمت ہے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا سید الشہداء نے یہ عزت کا تصور ہم مسلمانوں کو دیا۔ درود بھیجے گا مولا سید الشہداء کی ذات پر، صلی علی محمد محمد وعجل۔ فرمایا عزت کے ساتھ زندگی گزارو، کیوں ذلت قبول کرو؟ اور فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے۔ اچھا، اب یہ جو قومیں ہوتی ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جو ظلم ہو رہا ہو، بربریت ہو، تو یہاں قوموں کے اندر دو قسم کے لوگ نکلتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے اندر عزت ہوتی ہے، وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھتے، چاہے ان کا کوئی لینا دینا ہو چاہے لینا دینا نہ ہو۔ مجھے مثال بھی دینی ہے ابھی آپ کی خدمت میں۔ ایک مثال وہ جس کا لینا دینا تھا اور اپنی عزت کی وجہ سے ظالموں سے اپنے آپ کو نکال کر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ حضرت حر علیہ السلام۔ انہوں نے روکا تھا، گرچہ مجبور تھے، مامور تھے، وہ مجبور تھے، انہوں نے روکا تھا، لیکن شب عاشور انہوں نے احساس کیا کہ نہیں، میں یہ اتنی ذلت قبول نہیں کر سکتا کہ سید الشہداء کے اوپر شمشیر چلے اور میں خاموش دیکھوں۔ حضرت حر کے پاس ایک اور راستہ بھی تھا، معذرت چاہتا ہوں کہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک اور راستہ بھی تھا، میدان چھوڑ کے چلے جاتے۔ یعنی اگر ہم یہ سوچیں حضرت حر کے پاس صرف ایک راستہ تھا، یا شمشیر چلاتے یا نہ چلاتے اور امام حسین کا ساتھ دیتے، تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، ایک اور راستہ بھی تھا، نہ چلاتے میدان چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو سید الشہداء کی شہادت میں حضرت حر کا براہ راست کوئی حصہ نہ ہوتا اگر وہ میدان چھوڑ کے چلے جاتے۔ حضرت حر نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ہاں، حضرت حر کے نفس نے جو اتنا بلند تھا، یہ قبول نہیں کیا کہ کوئی میری وجہ سے مظلوم بنے اور میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں، نہیں قبول کیا، کہ میں نہیں کر سکتا۔ تو حضرت حر نے کبھی یہ نہیں کہا، آپ دیکھ لیجئے ان کی جتنے آپ نے گفتگو سنی ہوگی، کبھی ان کا یہ جملہ نہیں سنا، حر کیا میں کربلا چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں، انہوں نے صرف ایک فیصلہ کیا، مجھے امام حسین کا ساتھ دینا، اور وہ تشریف لے آئے۔ اور دوسرا ایک فرد جن کا لینا دینا نہیں تھا، حضرت حر کا لینا دینا تھا چونکہ انہوں نے روکا تھا، ایک اور فرد ہے جن کا لینا دینا بھی نہیں تھا، انہوں نے سید الشہداء کو خط بھی نہیں لکھا تھا۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، وہ ذمہ دار تھے، سید الشہداء نے عاشور کے دن ان کو پہچان لیا تھا، گرچہ ان لوگوں نے نقابیں لگائی ہوئی تھی، اور سید الشہداء نے ایک ایک کا نام بعض اوقات لکھا کہ تم نقاب کے پیچھے فلاں 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 نہیں ہو جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا۔ انہوں نے خط بھی نہیں لکھا تھا۔ اور ایک اور عجیب بات تھی،
وہ اس وقت تک سید الشہداء کے ماننے والوں میں بھی شامل نہیں تھے. ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کی کوئی ذمہ داری ظاہری طور پہ نہیں بن رہی تھی. نہ وہ کوفی ہیں جس نے خط لکھا ہو، نہ وہ لشکر ہے جس نے سید الشہداء کا راستہ روکا ہو، اور نہ یہ وہ ہیں جو امام حسین کے ساتھ مدینے سے چل کے آئے ہوں. یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ہے جن کو میں نے اردو محاورے میں کہا ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے کیوں ساتھ دے دیا؟ یہ ہے حضرت زہیر بن قین بجلی. زہیر بن قین بجلی انہوں نے کیوں ساتھ دے دیا؟ صرف اور صرف اعلی انسانی اقدار کی وجہ سے. صرف اور صرف اعلی انسانی اقدار. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل نہیں تھے، بالکل مخالف کیمپ میں تھے. اس کی بھی ایک وجہ تھی، مخالف کیمپ میں تھے، خط بھی نہیں لکھا تھا. سید الشہداء کا کیوں ساتھ دیا؟ انہوں نے سید الشہداء کا ساتھ صرف ایک اعلی انسانی ویلیو کی وجہ سے دیا. اعلی انسانی اقدار کا میرا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ بہت واضح ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کرتا چلو، انسان کے اندر کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. کبھی یہ ویلیوز پست ہوتی ہیں، کبھی یہ ویلیوز بلند ہوتی ہیں. ایک انسان جو پیسے کے احترام میں کھڑا ہو جائے، اس کے پاس بھی ایک ویلیو ہے، لیکن وہ ویلیو پست ویلیو ہے. ایک انسان جو حکومت کے احترام میں کھڑا ہو جائے، اس کی ویلیو پست ویلیو ہے. ایک انسان جو تقوی اور علم کے احترام میں کھڑا ہو جائے، ہاں، اس کی ویلیو اعلیٰ ویلیو ہے. حضرت زہیر کے پاس ایک قدر ہے، اعلیٰ انسانی قدر. وہ اعلیٰ انسانی قدر کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں طے کیا ہوا تھا کہ جس کا کوئی حمایت کا وعدہ کرے اور ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، اس مظلوم کا زہیر یقیناً ساتھ دے گا. انہوں نے اپنی زندگی میں طے کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی کسی کی حمایت کا وعدہ کرے، اس کو مشکل میں ڈال دے اور پھر چھوڑ کے چلا جائے، ایسے مظلوم کا زہیر یقیناً ساتھ دے گا، چاہے قیمت کوئی بھی ہو، چاہے قیمت کوئی بھی ہو. سید الشہداء کو پتا تھا کہ زہیر اس اعلیٰ انسانی قدر کے معتقد ہیں. سید الشہداء کو پتا، سید الشہداء امام ہے. کیوں سید الشہداء نے حضرت حر کو یاد دلایا کہ میری ماں کون ہے؟ سید الشہداء کو پتا تھا کہ یہ میری والدہ کا احترام کرنے والا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کو یاد دلانا چاہیے کہ میری والدہ کون ہے. سید الشہداء کو پتا ہے کہ زہیر ایک اعلیٰ انسانی قدر کے معتقد ہیں. وہ قدر اگر زہیر کو یاد دلائی جائے، زہیر ساتھ دیں گے. سید الشہداء زہیر کو یاد دلاتے ہیں، میں وہ ہوں جس کو حمایت کا وعدہ کیا گیا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا. اب تم کیا کہتے ہو؟ زہیر نے فیصلہ کرنے میں بالکل کوئی دیر نہیں لگائی. وہ فوراً فیصلہ کرتے ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا، جبکہ پہلے وہ کسی اور کے کیمپ میں تھے. اب میں یہاں پر ذرا سا روک کر اپنے آپ سے ایک جملہ، چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی آل محمد. میں اپنے آپ سے پہلے عرض کروں گا اور آپ سے بھی ظاہر ہے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہم کون سی ایسی اعلیٰ انسانی قدر کے عملاً معتقد ہیں جو ہمیں امام حسین کے فرزند کے نزدیک لے جائے؟ کس انسانی اعلیٰ قدر کے معتقد ہیں؟ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہمارے اندر کوئی ایسی اعلیٰ انسانی قدر نہیں ہے، تو میں طالب علم ہونے کے ناطے، جس کو 40 سال ہو گئے دین کی طالب علمی کے اندر، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ صرف نعرے انسان کو کسی سے نزدیک نہیں کر پائیں گے، نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو زبانوں کے کہنے سے نزدیک ہو سکیں. یہ وہ چیزیں جو انسان کو اسپونٹینیسلی اپنے اندر کی ذات سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی ایسے سخت فیصلے جس میں جان جانا آسان ترین کام ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں. اس موقع کے اوپر کیا کام آئے گا؟ یہ کام آئے گا کہ لوگ مجھے مولانا کہتے ہیں،
یہ کام آئے گا کہ میں لوگوں کو نعرے لگواتا ہوں؟ نہیں، یہ کام نہیں آئے گا. صرف وہ کام آئے گا جو میری ذات کی انتہائی گہرائی کے اندر چھپا بیٹھا ہوگا، وہ کام آئے گا. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میری ذات کی انتہائی گہرائی کے اندر کون سی ایسی اعلیٰ قدریں چھپی ہوئی ہیں جو مجھے امام حسین کے نزدیک لے جائیں گی؟ اور وہ قدریں کتنی مرتبہ میری عملی زندگی میں نظر آئی ہوں؟ اگر زہیر یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ میں وہ ہوں جس کا کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، تو انہوں نے پوری زندگی دسیوں دفعہ یہ کام کیا تھا، وہ ان کی ذات کا حصہ بنا ہوا تھا. اگر حضرت حر کے اندر یہ اعلیٰ انسانی قدر تھی کہ وہ بی بی سیدہ کا احترام کرتے تھے، تو دسیوں دفعہ زندگی میں وہ کر چکے تھے، اس کی خاطر امتحان دے چکے تھے. لہذا جب وہ کربلا کے امتحان میں تشریف فرما ہوئے تو بغیر کسی مشکل کے وہ اس امتحان کو جیتنے میں کامیاب ہو گئے. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا میں پیسے کی لالچ کے مقابلے میں اتنا ہی طاقتور ہوں کہ پیسے کو ٹھکرا کر امام حسین کا ساتھ دے سکوں؟ جبکہ میرے سامنے 100% تاریخی استناد میں ثابت ہوا ہے کہ کوفیوں میں دسیوں ہزار ایسے تھے جو پیسے کی اس لالچ کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے، وہ بک گئے تھے. تو کیا وہ 2 مہینے پہلے اس کے دعوے دار نہیں تھے کہ وہ امام کے لیے جان دیں گے؟ وہ دعوے دار تھے کہ ہم آپ کے لیے جان دیں گے، لیکن صرف 1 مہینے کے ٹائم کے اندر پیسے کی کوئی ایسی لالچ ان کے سروں کے اوپر آئی ہے کہ اس لالچ کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو سب سے پہلی بات جو مجھے بار بار اپنے آپ سے اور آپ سے عرض کرنی ہے، مجھے کہ وہ انسانی قدر کون سی ہے جو ہمیں وقت کے امام کے نزدیک لے کے جا سکے انشاءاللہ. اور وہ جو بھی قدر ہوگی اس میں 2 مصیبتوں اور 2 برائیوں سے ہمیں لڑنا پڑے گا. یہ 2 برائیاں ایسا راز ہیں جس پہ انسانیت آتی ہے، معذرت کے ساتھ، سوائے پستی اور ذلت کے پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا. 2 مصیبتیں انسانوں کے اندر آتی ہیں، اگر وہ مصیبتیں آ جائیں سوائے پستی اور ذلت کے کوئی راستہ نہیں بچتا. اور ان کا بھی ایک اثر ہے. مجھے 3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے، ایک اثر ہے اور 2 اس کے اسباب ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد آل محمد واجل فرجہم. انسانوں کے اندر ایک مشکل ہوتی ہے جس کو ہم آج آسان زبان میں کہتے ہیں اٹیچمنٹ. وہ اٹیچمنٹ سے، اگر اچھی چیز سے اٹیچمنٹ نہ ہو تو ذلت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. بدترین اٹیچمنٹ کیا ہے؟ بدترین اٹیچمنٹ دنیا ہے. ہاں، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. بدترین اٹیچمنٹ یہ ہے. اب یہ فلسفے کو ذرا سا نیچے لاتے ہوئے، کیا ہماری سوسائٹیز اس کے علاوہ کچھ اور ہیں؟ اس کے علاوہ کیا پڑا ہے یہاں پہ؟ مثلا ہم جو آفیسز کے اندر دیکھتے ہیں، سیاستوں کے اندر دیکھتے ہیں، حتیٰ اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں، یہ دنیا کی اٹیچمنٹ کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اس کے علاوہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اصلا ہمارے معاشروں کے اندر عزت اور ذلت کا معیار پیسے اور دنیا کے علاوہ ہے کیا؟ ہماری ساری چیزیں دنیا کے پیچھے گھوم رہی ہیں. وہ دنیا کبھی شہرت کی صورت میں، کبھی دولت کی صورت میں، کبھی طاقت کی صورت میں. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے مظاہر ہیں، ان سے لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے، اسی پر عزت ہے، اسی پہ ذلت ہے. جو کچھ ہے وہ اس پر ہے. اب جو یہ اٹیچمنٹ رکھنے والے لوگ ہوں، ان سے یہ توقع کریں کہ جب امتحان میں پڑیں گے تو اس دنیا کو ٹھکرائیں گے. اچھا، اس اٹیچمنٹ کا راز کیا ہے؟ اس اٹیچمنٹ کے 2 بنیادی ترین راز ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. ایک کو کہتے ہیں لالچ، ایک کو کہتے ہیں خوف.
لالچ، خوف، یہ انسانوں کی وہ دو کمزوریاں ہیں جو ان کو دنیا کا عاشق بناتی ہیں۔ جب دنیا کا عاشق بناتی ہیں تو یہ ایسا انسان بن جاتا ہے جس نے اب کسی بڑے مقصد کے لیے قربانی نہیں دینی ہوتی ہے۔ اپنی بات کو اختتام پہ لے جاتے ہوئے میں نے آپ کو بہت تھکایا، گرچہ بارش کی وجہ سے حالات ذرا مناسب بھی نہیں تھے، لیکن کریٹیکل جگہ پہ آ چکا ہوا تھا، اس وجہ سے مجھے آپ کو سے عرض کرنا تھا۔ اب ایک جملہ بس ایک آخر میں عرض کروں گا، اور کل انشاءاللہ شب جمعہ بھی ہے تو یہ جملہ شاید اس سلسلے میں اور مناسب بھی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے اتنا کچھ سنا دیا، دنیا پرستی، لالچ، خوف، کوئی حل ہے؟ تو اور اگر میں آپ سے حل میں یہ کہوں کہ آپ مثال کے طور پر اصول کافی پڑھ لیجئے، فلاں فلسفہ پڑھ لیجئے، فلاں ڈگری حاصل کر لیجئے، اس سے حل نہیں ہوگا، اس سے حل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی مشکل ہو اور اہل بیت نے ہمیں حل نہ بتایا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حل نہ بتایا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے حل بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا؟ 100% بتایا ہوگا، بتایا ہے۔ صرف ایک مشکل ہے، ہمارے کان عادی ہو گئے، ہمارے کان عادی ہو گئے۔ اور میں اب یہ حل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو آپ کہیں گے مولانا اتنی سادہ سی بات، یہ تو ہمیں ہمیشہ سے پتہ تھی۔ ہاں، پتہ ہونا کچھ اور ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ سادہ سا حل کیا ہے؟ خدا شاہد ہے، شب جمعہ ہے، اہل بیت نے ہمیں صرف ایک بات، اس معاملے کو حل کر، صرف ایک نقطہ کافی۔ وہ کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد رکھو، بس۔ ذکر الموت، بس، موت کو یاد رکھو۔ اب یہ ایک عجیب راز ہے کہ موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے، اور اصل موت ہے کیا؟ ہمارے یہاں موت وحشتناک چیز ہے۔ کیا وہ ڈرا کر ہمیں برائی سے روکنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کی حکمت ہے ہی نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ موت کا یاد کرنا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ میں کل اس کے اوپر کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ بس اتنا آپ کی خدمت میں ایک انویلپ کے اندر عرض کر دوں، وہ یہ کہ وہ ہمیں ڈرا کر اچھا نہیں بنانا چاہتا، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کے ماننے والے دنیا کے ڈرپوک انسان ہوتے، جبکہ ان کے ماننے والے دنیا کے بہادر ترین انسان ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ڈرا کے ہمیں اچھا نہیں بنانا چاہتے۔ عظمت اہل بیت اطہار پر درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ بس آپ کے سامنے اسکیل آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ کہ جتنا جو قوم موت کی یاد سے بھاگے گی اتنا ہی وہ قوم لالچ اور خوف میں جائے گی۔ جتنا لالچ اور خوف میں جائے گی دنیا کی محبت میں جائے گی، جتنا دنیا کی محبت میں جائے گی اتنا ہی ذلت اور پستی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ہاں، تو فنڈامنٹل اسٹون کیا بنا؟ موت کو یاد کرو، موت کو یاد، اور موت خوف کا نام نہیں، نہیں، موت خوف کا نام نہیں۔